بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 سپٹمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کریم اپنی لغت آپ پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام و حاضرین، انسانی لغت تغیر پذیر ہوتی ہے۔ تغیر زمانہ کے ساتھ ساتھ بعض الفاظ کا مفہوم بھی بدل بدل کے کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثلا صبر، شکر، توکل، دین، صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ 20 الفاظ ہیں جن کا مفہوم بدل چکا ہے، لیکن اللہ علیم و خبیر نے اس مشکل کا حل بھی اپنی مکمل و اکمل کتاب مجید میں خود محفوظ کر کے اسے تغیر پذیر لغتوں سے بے نیاز کر دیا ہوا ہے۔ اس کے نہ صرف الفاظ بلکہ ان کے مفہوم بھی زمانے کے دست برد سے محفوظ کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون 15/9۔ تو مثلا پہلا لفظ جو ہم جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے صبر۔ صبر کا معنی آج خود عربوں کے ہاں خصوصاً اور عجمیوں کے ہاں عموماً یہ متعین ہو چکا ہے کہ مصائب زمانہ اور ظالموں کے ظلم کو انتہائی بے بسی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جانا صبر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ مد مقابل کو کہہ دیا جائے کہ میرا تو صبر ہی ہے، حالانکہ قرآن کریم نے بالفاظ ذیل صابرین کی تعریف میں صبر کے معنی خود متعین کر دیے ہیں۔ شارع زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت کا اس طرح سینہ تان کر مقابلہ کرنا، سستی، کمزوری اور بد دلی قریب تک نہ پھٹکنے پائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 3/146 3/146 اس میں فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ 3/146۔ اور نبیوں میں سے بہت سے نبی ایسے تھے کہ جن کی معیت میں بہت سے رب والوں نے مخالفین ربوبیت کے ساتھ جنگ کی، پھر اللہ کی راہ میں ان پر جو مصیبت آئی نہ اس سے وہ سست گام ہوئے، نہ ان میں کمزوری ہی آئی، تو نہ وہ تھک ہار کر کوشش چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مشکلوں کا خم ٹھونک کر مقابلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تھا صبر کا معنی۔ اب دوسرا لفظ ہے شکر۔ شکر کا معنی بھی قرآنی لغت کے خلاف
متعین ہو چکا ہے کہ ناہموار نظام کی غلط بخشیوں کی بدولت اگر بھوک، ننگ اور ذلت و مسکنت کسی پر مسلط ہوتی چلی جائے تو اس پر خوش رہے اور یہ کہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر کہیں اس سے بڑی ذلت مسلط نہیں کر دی، یعنی اس سے بڑی ذلت مسلط نہیں کر دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھوک ننگ کا نہیں بلکہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے 16/114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے فرما بردار ہو۔ سورہ دہر میں شکر کا معنی محنت و کوشش کا بھرپور نتیجہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اہل جنت کے متعلق ارشاد ہوا ہے وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا 76/12۔ ان کے مستقل مزاج رہنے کا بدلہ ہے جنت اور ریشم۔ انہیں کہا جائے گا اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا 76/22۔ بے شک یہ تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری سعی مشکور ہے، یعنی تمہاری محنت و کوشش کا یہ بھرپور نتیجہ ہے تو جو تمہیں میسر آیا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2/158 فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ محنت کا بھرپور ثمر عطا کرنے والا صاحب علم ہے۔ بس قرآنی لغت کی روح سے شکر کا معنی ہے ایسی بھرپور کوشش کرنا کہ اس کا بھرپور نتیجہ برآمد ہو، خواہ وہ کوشش قوانین کائنات سے متعلق ہو، خواہ قوانین شرعیہ سے متعلق۔ اب تیسرا لفظ ہے توکل۔ صبر اور شکر کے بعد توکل کا معنی بھی مطلقاً غیر قرآنی مشہور ہو چکا ہے کہ جو کلام بلا سوچے سمجھے کیا جائے، یعنی جو کام بلا سوچے سمجھے کیا جائے یا جس کی تکمیل کے اسباب موجود ہی نہ ہوں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے توکل علی اللہ۔ حالانکہ قرآن کریم نے معاملہ درپیش کے متعلق پہلے تو خود رسالت مآب کو صحابہ کے ساتھ مشاورت کا حکم دیا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 3/159۔ اور جب آپس کے پورے غور و خوض کے ساتھ لائے عمل مرتب کر لیا جائے تو پھر ارشاد یہ ہوتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ 3/159۔ پھر جب تو باہمی مشاورت کے بعد طے شدہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کرے تو پھر اس پروگرام پر پورا عمل کرتے رہو یا عمل کرتے ہوئے اللہ پر توکل کر۔ سامعین کرام، غور فرمایا آپ نے کہ قرآنی لغت میں بلا سوچے سمجھے کام کرنے کو توکل نہیں بتایا، بلکہ کابینہ کا بورڈ بٹھا کر معاملہ درپیش کے ہر پہلو پر نگاہ رکھتے ہوئے لائے عمل مرتب کرنے
اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کو توکل کہا ہے۔ توکل کا لفظی معنی ہے بھروسہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ معاملہ درپیش کے متعلق مجلس مشاورت میں جو طریق کار مرتب کیا جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ان کائناتی قوانین کے عین مطابق ہونا لازم ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64 اور فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا 35/43 اور یہی وہ قوانین الہیہ ہیں جو کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ مثلا یہ امر ناقابل تردید ہے کہ لوہا پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن جب اس کی چادر بنا کر جہاز بنا لیا جائے تو قوانین الہی کے مطابق نہ یہ کہ لوہا خود تیرنے لگتا ہے بلکہ سینکڑوں افراد کو بھی سمندر پار لے جاتا ہے۔ اس طرح قوانین الہیہ کے مطابق ریلیں، موٹریں، ہوائی جہاز وغیرہ اس وقت تک کبھی دھوکہ نہیں دیتے جب تک حضرت انسان سے کوئی قانونی تقصیر واضح نہ ہو۔ فلہذا قرآنی لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خود پیدا اور مقرر کردہ قوانین کائنات پر بھروسہ کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اب ایک لفظ ہے دین، جو چوتھا لفظ ہم نے چنا ہے۔ دین جس کے معنی رسمی نماز روزہ لے لیا گیا ہے اور محض نماز روزہ ادا کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا دیندار ہے، خواہ وہ اصل دین یعنی ربوبیت عامہ کے تصور تک سے ناآشنا ہو۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف میں دین الملک 12/76 یعنی شاہ مصر کا قانون، اور سورہ نور میں زانی اور زانیہ کو سزا دینے میں رعایت نہ برتنے کے حکم میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي الدِّینِ اللہ 24/2 کہ الفاظ لا کر کہ اللہ کے قانون میں تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، خود بتا دیا ہے کہ دین کا ایک معنی قانون ہے۔ کسی بادشاہ کا قانون ہو تو اسے دین الملک کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون دین اللہ کہلاتا ہے۔ قانون کی اساس چونکہ عدل و انصاف پر قائم ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے یوم الدین کہا ہے، عدل و انصاف کے دن یعنی بدلے کے دن کو۔ تو اوپر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآنی لغت کے مطابق اصل دین ہے ربوبیت عامہ۔ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم صرف اور صرف ربوبیت عامہ ہے، جیسے کہ اس مقدس ضابطہ حیات کی ابتدا بھی ربوبیت عامہ سے ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1/1 اور اس کا اختتام بھی ربوبیت عامہ ہی پر ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الناس 114/1۔ چنانچہ سورہ الماعون نمبر 107 میں بصراحت بتا دیا گیا ہے کہ ربوبیت عامہ ہی دین الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صاحب بخشش عامہ اور رحمت خاصہ کے نام کے ساتھ غور کر، کیا تو نے اس شخص پر غور نہیں کیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے۔
فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ یہ ہے کہ جو بے سہارا لوگوں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، جو افراد کسی وجہ سے ساکن ہو جائیں ان کی غذائی ضروریات تک بہم پہنچانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تباہی ہے ان مصلین، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلات سے بے خبر ہیں، جو نمازیں دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور رزق کے سرچشموں کو روک دیتے ہیں کہ وہ ضرورت مندوں تک پہنچنے نہ پائیں۔ سامعین کرام، غور کیا آپ نے کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کس وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ قرآنی لغت کی روح سے دین کا معنی بلا تمیز اعلیٰ و ادنا سب کی ربوبیت کرنا ہے، اور جو لوگ رزق کے سرچشموں پر قابض ہو کر ربوبیت عامہ میں رکاوٹ بن جائیں، وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی تصدیق کے ربوبیت عامہ کو بروئے کار لانا ہے۔ اس آئین ربوبیت کو قرآن کریم میں الدین کہا گیا ہے، اور اس آئین سے متعلقہ بعض پرس کے دن یوم الدین کہا گیا ہے۔ تو اب پانچواں لفظ ہے سحر۔ تو اس لفظ کا معنی عام تفاسیر تراجم میں لیا جاتا ہے یا لیا گیا ہے جادو، اور جادو سے مراد لی جاتی ہے نام نہاد کالا علم، یعنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے جائیں اور آدمی کا گھوڑا یا گھوڑے سے مکھی بن جائے۔ قرآن کریم نے تقابل ضدین کے ذریعے سحر کا معنی بتایا ہے جھوٹ، کیونکہ یہ لفظ قرآن کریم میں حق کے مقابلے پر لایا گیا ہے۔ 10/76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق سچ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ظاہراً سحر یعنی ظاہراً جھوٹ ہے۔ جھوٹ چونکہ دھوکہ دہی کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے سحر کا معنی دھوکہ بھی لکھا ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، 23/86 سے لے کے 99 تک۔ اے رسول، ان سے سوال کیجیے گا، ان سے پوچھیے گا کہ یہ ان گنت سماوات اور یہ عظیم سلطنت کس کی ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ کی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں کہاں سے سحر ہو گیا ہے، یعنی پھر تمہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں کہاں سے دھوکہ لگ گیا ہے۔ پس قرآنی لغت کے مطابق سحر کا معنی ہے جھوٹ اور دھوکہ ہے، جادو نہیں۔ تو سامعین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میں اتنا ہی کافی ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کچھ اور الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں، ان کا جو قرآن کی روشنی میں کیا معنی درج ہے، وہ ہم آئندہ
سٹنگ میں عرض کریں گے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن اور جو آج کا ٹائٹل ہے قرآن خود اپنی لغت پیش کرتا ہے، اس کا حصہ اول اختتام کو پہنچا۔ جلدی انشاءاللہ اس کی دوسری قسط کے ساتھ، دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔